اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یتیم بچے کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خود تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن ہمارا سارا پیار ہمارے لیے ہماری ماؤں کے دلوں میں ڈال کر ہمیں عطا کیا۔ اس خوبصورت دنیا میں جہاں ہر طرف قدرت کے نظارے ہیں، ادھر سب سے خوبصورت ہستی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صدقہ محمد کے ہم سب کی ماؤں کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں، اور جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کے لیے اگلے جہاں میں درجات بلند کریں، آمین ثم آمین۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ بہت غریب تھے، ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ ایک روز ماں کام کر کے گھر آئی تو ماں سے بچے نے سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو، ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور آپ کے پاس تو میلے اور پھٹے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، تو میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، تمہارا باپ مر چکا ہے اور تمہاری ماں اب بیوہ ہے اور تم یتیم ہو، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تمہاری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ کماتی ہے وہ تم پر لگا دیتی ہے، تمہیں کھانا کھلاتی ہے تاکہ تم بھوکے نہ رہو، تمہارے لیے کپڑے بناتی ہے تاکہ تمہارا جسم ڈھانپ سکے اور تمہاری پرورش کر سکے۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں، تمہاری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تمہارے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے لاؤ گے؟ تم ابھی 8 سال کے بچے ہو۔ بچے نے بولا، ماں، میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تمہارے چچا نے تو تمہارے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تمہیں چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا، میں چچا سے جا کر کہوں گا میں تمہارا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر ضرور خوش ہوں گے۔ میں کہوں گا میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا، تمہیں پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتے ہیں، تم 8 سال کے بچے ہو، کیسے جاؤ گے؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں، تم فکر مت کرو، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مقام پر جا پہنچا۔ بچے نے جا کر دیکھا چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب کے ساتھ چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا نے جب یہ سنا تو اپنے بھتیجے کو پیار کرنے کے بجائے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچہ بچاؤ بچاؤ چلاتا چیختا رہا، اتنا مارا کہ وہ بچہ لہو لہان ہو گیا۔ صاف ستھرے کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بھتیجے کو بہت مارا پیٹا اور اسے دھکا دیا جس سے وہ دور جا کر گر پڑا۔ وہ بچہ کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا، وہ اپنے بچے کے پیچھے گھر سے نکل پڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ بیٹا ابھی ماں کے پاس پہنچا نہیں تھا کہ ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے روکا اور پوچھا کہ یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا اور چچا نے مجھے بہت مارا۔ تو راہگیر نے کہا، سنو، خانہ کعبہ جاؤ،
وہاں تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دے دیں گے۔ بچے نے آنسو پونچھے اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا تو بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں بے حد روئی، اسے گھر لے آئی اور گھر لے جا کر اسے نہلایا اور سارا خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا اور کہا، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بچے نے کہا، ماں اب میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے ضرور چادر دیں گے۔ ماں نے کہا، کون ہے وہ بیٹا؟ بیٹے نے بولا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ماں نے دھکے سے بیٹے کو پیچھے کیا اور بولی، اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، تم ان کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت تو دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اسے اجازت دے دی۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد کون ہے۔ بچہ کھڑا سب دیکھتا رہا، پھر کعبہ کے گرد چکر کاٹتا رہا اور دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے پاس گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اس کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ اور پھر فرمانے لگے، بیٹا پھر بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی ماں کے لیے بہت خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مسلمان ہو یا نہیں، بلکہ انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار سے ملتے ہیں، اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔